السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں نیو یارک میں منگل کی رات اور ستمبر کی 23 تاریخ، جبکہ پاکستان میں ستمبر کی 24 تاریخ اور بدھ کی صبح ہے۔ ناظرین، یہاں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80واں ایک اجلاس شروع ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے اس کی اہمیت ہے۔ لیکن ساتھ ایک ایسے موقع پر یہ اجلاس ہو رہا ہے جب دنیا میں جنگیں شروع ہیں۔ جنگ غزہ میں ہے، جہاں پر کہ 65,000 سے زیادہ انسان جو ہے وہ اپنی جان گنوا چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس وقت خبریں یہ ہیں کہ اسرائیل اور شام کے درمیان بھی کوئی معاہدہ ہونے والا ہے، جبکہ باقی علاقوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا حالیہ دنوں میں، اس کے بعد یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ تو یوکرین کی جنگ جاری ہے، سوڈان میں جنگ جاری ہے، دنیا میں ہر طرف اچھی خاصی افراتفری ہے، پھر ساتھ ٹیرفس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ٹینشنز ہیں۔ اس کی وجہ سے یہاں پر اس اجلاس کو بہت اہمیت بھی دی جا رہی ہے، اور اس میں بڑے دلچسپ واقعات وہ کچھ ہوئے بھی ہیں آج، اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ہمیں کچھ اور بھی ملے۔ میری اس پر نظر ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے کور کریں، کیونکہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے یہاں پر، یوں تو ہوتی تقاریر ہی ہیں، لیکن عالمی سیاست اور عالمی سفارتکاری دونوں کے لیے اہم اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر ملک کوشش کرتا ہے کہ اپنا بیانیہ یہاں پر آ کر بیچے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ دنیا کو اپنی رائے سے یعنی ایک پیج پر لائے دنیا کی رائے کو، اور اپنے ساتھ لوگوں کو کنونس کرے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس وقت میں آج نمبرز دیکھ رہا تھا تو کوئی 140 ممالک کے ہیڈز آف اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹس جو ہیں وہ اس وقت نیو یارک شہر میں موجود ہیں۔ باقی جو لوگ یعنی اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں دوسرے ممالک کے، کیونکہ یہ تو تقریباً 193 ممالک ہیں جو یو این کے ممبرز ہیں، تو ان سارے دائرہ ساری ہی شرکت کر رہے ہیں، لیکن جو ہیڈز آف اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹ اور ان کے سینئر آفیسر لائک فارن منسٹرز وغیرہ، ان کی تعداد جو 140 ممالک کے ہیں وہ یہاں پر اس وقت آئے ہوئے ہیں۔ نیو یارک شہر میں بہت زیادہ رش ہے، بے تحاشا رش ہے اس وقت۔ صرف نیو یارک شہر کے اندر یعنی مینہٹن میں تقریباً کوئی 1,35,000 ہوٹلز کے کمرے ہیں، بہت زیادہ ہوٹلز ہیں، کیونکہ دنیا آتی ہے، سیر کے لیے بھی آتی ہے، پھر یو این کے لیے بھی آتی ہے۔ لیکن یو این کے اجلاسوں کا ٹائم یعنی جنرل اسمبلی کے اجلاس کا ٹائم سب سے یہاں پر مصروف ٹائم ہوتا ہے۔ تو آج میں نمبر دیکھ رہا تھا تو ایوریج آج جو چل رہی ہے تو کوئی تقریباً 90% آکوپینسی ہے 1,35,000 ہوٹل رومز کی، اور اسی طرح کئی جگہوں پر جو ہوٹل کے کمروں کی قیمت ہے وہ 3 گنا بڑھ چکی ہے، یعنی 300 کا کمرہ کئی جگہوں پر 900 تک کا مل رہا ہے، تو یوں رش بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اس رش کی وجوہات آج ہم نے دیکھی جب صدر ٹرمپ نے تقریر کی۔ آج ان کی تقریر میری رائے میں بہت کسی بھی امریکی صدر کے حوالے سے غیر معمولی تقریر تھی، لیکن اس تقریر کا احوال تو ویسے آپ نے اگر نہیں دیکھی تو یقیناً دیکھنا چاہیے آپ کو، لیکن میں اس کو ریکارڈ کے لیے اس کے کچھ چند نکات ضرور بیان کروں گا، کیونکہ میری رائے میں یہ بہت غیر معمولی تقریر تھی۔ لیکن رش کی بات کر رہا تھا تو شہر میں اتنا رش ہے کہ جب صدر ٹرمپ یہاں سفر کر رہے تھے شہر کے اندر، تو ان کا گاڑیوں کا قافلہ تھا، اس کے پیچھے فرانس کے صدر ایمینوئل میخرون کی گاڑیوں کا قافلہ بھی جا رہا تھا۔ تو ایک چوک پر آ کر وہ جو پولیس ہے، نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ، انہوں نے چوک کو بند کر دیا تو ایمانوئل میکرون جو کہ فرانس کے صدر ہیں، ان کی گاڑی رش میں پھنس گئی۔ وہ ایسی پھنسی کہ روڈ بالکل بند ہو گئی۔ جب روڈ بند ہو گئی تو میکرون نے کیا کیا کہ وہ اپنی گاڑی سے نکلے اور پیدل چل پڑے۔ جب پیدل چل پڑے تو ایک سٹریٹ کو وہ کراس کرنا چاہتے تھے تو وہاں پر نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسرز ہیں انہوں نے ان کو روک دیا، اور ان کو کہا کہ جناب یہ روڈ بند ہے، آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے یہ فرانس کے صدر ہیں۔ یہ ویڈیو میں آپ کو چلا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اگر ایک آدھ کلپ بھی اس کا، اگر آپ اس کو سن سکیں کہ ایمینوئل میکرون کر کیا رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ پولیس والوں سے بات کرتے ہیں، پولیس والے ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ آگے نہیں جا سکتے، تو پھر میکرون براہ راست صدر ٹرمپ کو ٹیلی فون کرتے ہیں، اور ٹیلی فون کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے قافلے کے پیچھے میں تھا، روڈ بند ہو گئی، میں یہاں پھنس گیا ہوں۔ تو وہ ایک چند سیکنڈ کا ان کا جو فکر ہے وہ سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ کو۔ No, I know, I know. It's just, I'm sorry, I'm the president. I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a motorcade coming right now. That's all. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. جی، تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ میکرون جو ہے وہ اپنا جو ظاہر ہے وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، اور نیو یارک کا ٹریفک جو ہے، مینہٹن کی ٹریفک بہت ہی زیادہ، ویسے بھی بہت زیادہ یعنی یہاں پر ٹریفک ہوتی ہے،
اور یہاں پر سفر کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر رش ویسے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن یو این کے اجلاس میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے تو یوں یہاں پر بزنس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے 140 ممالک کے ہیڈز آف اسٹیٹس، گورنمنٹ اور سینئر آفیشل جب یہاں ہیں تو وہ ظاہر ہے شاپنگ بھی کریں گے۔ تو جو ففتھ ایونیو کے مہنگے ترین سٹورز ہیں، وہاں پر آپ کو عرب بادشاہ بھی نظر آئیں گے، افریقہ کے صدور بھی نظر آئیں گے، اور ایشیا کے پرائم منسٹرز بھی نظر آئیں گے جو وہاں پر شاپنگ کر رہے ہوں گے، یا ان کے سٹاف کے ممبران۔ تو یوں یہاں پر بہت زیادہ ہلچل ہے۔ پھر صدر ٹرمپ جب سب سے پہلے تقریر ان کی تھی، تو جب وہ یو این کے ہیڈ کوارٹر پہنچے تو وہاں پر وہ اپنی جو فرسٹ لیڈی ملانیا ٹرمپ کے ساتھ اندر داخل ہوئے، تو وہاں پر جو ایسکیلیٹر تھی، جب وہ اس پر یعنی انہوں نے پاؤں رکھا اور انتظار کر رہے تھے، اور ایسکیلیٹر تو چل رہی تھی، تو وہ کوئی 2 3 سیڑھیاں ہی چڑھی تھی کہ ایسکیلیٹر خراب ہو گئی۔ ایسکیلیٹر خراب ہو گئی تو صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ دائرے سیڑھیاں چڑھ کے ہال پہنچے، اور جب صدر ٹرمپ نے تقریر شروع کی تو ٹیلی پرومپٹر نے کام چھوڑ دیا۔ یعنی یہاں پر جب یہ جتنے بھی جو اسپیکرز ہوتے ہیں یو این میں، ان کے سامنے ٹیلی پرومپٹر لگا ہوتا ہے، اس سے وہ پڑھ کر اسپیچز کرتے ہیں۔ تو صدر ٹرمپ کے لیے ٹیلی پرومپٹر بھی خراب ہو گیا۔ جب صدر ٹرمپ کے لیے ٹیلی پرومپٹر خراب ہو گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ بڑے دلچسپ کلمات کہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ And I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. جی، جس طرح آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کافی یعنی انہوں نے اس کو لائٹلی لیا، لیکن تقریر جو ان کی تھی وہ لائٹ نہیں تھی۔ ان کو جو الاٹڈ ٹائم تھا، بلکہ یہاں پر جتنے بھی صدور اور ہیڈز آف گورنمنٹ یا کوئی بھی ان کے ریپرزینٹیٹیوز بولتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں، تو جنرلی ان کو 15 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کو 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن وہ کوئی 56 منٹ بولے۔ اور انہوں نے یہ جس طرح آپ نے سنا بھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹیلی پرومپٹر کام نہیں کر رہا ہے، تو اب میں اس کے بغیر ہی تقریر کروں گا، اور پھر اس کے بغیر جو انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے تقریباً 56 منٹ تقریر کی۔ اور ان کے سامنے جو اقوام عالم کے لیڈران بیٹھے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ لیکچر دیا۔ لیکچر کیا دیا؟ بنیادی طور پر اگر میں اس کو ایک جملے میں کہوں تو وہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ آپ کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں اور میں کتنے اچھے کام کر رہا ہوں۔ یہ میں اس کو ایک سینٹینس میں یوں کہوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو ہدف تنقید تھی وہ یونائٹڈ نیشنز ہی تھی، جس کے اوپر انہوں نے کرٹیسزم ہر طرح سے کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائی ہیں، جس میں انہوں نے پاکستان اور بھارت کی جو جھڑپیں ہوئی تھیں اس کا بھی ذکر کیا۔ اور انہوں نے کہا لیکن میرے پاس ایک مرتبہ بھی یونائٹڈ نیشنز نہیں آئی، اقوام متحدہ نہیں آئی کہ انہوں نے میری کوئی ہیلپ کی ہو۔ اور پھر اور تو اور مجھے یونائٹڈ نیشنز نے جو انعام کے طور پر دیا تو وہ یہ ہے کہ جب میں ان کا ہیڈ کوارٹر آیا تو ایسکیلیٹر خراب تھی، اور جب میں تقریر کے لیے آیا تو میرے سامنے ٹیلی پرومپٹر خراب ہے۔ تو یوں لائٹر موڈ میں انہوں نے یہ بات کہی، اور اس پہ کافی ہال میں کہکا بھی لگا، لیکن جو ان کی تقریر تھی میرا خیال ہے وہ غیر معمولی تھی، بہت زیادہ ہارڈ ہیٹنگ تھی۔ اور میں اگر اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کروں تو ایک تو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو اس حد تک کہا کہ شاید یونائٹڈ نیشنز اپنا جواز کھو چکی ہے، یونائٹڈ نیشنز کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایلائز پر اور بہت زیادہ یعنی کرٹیسزم کیا، جو یورپین کنٹریز ہیں، یورپی ممالک جو ان پر انہوں نے بڑی تنقید کی، اور اسپیشلی انہوں نے جو لندن کے میئر صادق خان ان کو سنگل آؤٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لندن ایک بہت ہی بدترین شہر ہے اور اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور یہ کہ یہاں پر اب وہ اسلامی شریعہ بھی لا رہے ہیں، اس قسم کے انہوں نے ذکر کیا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے یہ ممالک مائیگرنٹس کو آنے دے رہے ہیں، یعنی جو غیر قانونی طور پر یورپ میں یہ افریقہ اور ایشیا سے لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں جس طریقے سے آپ ان کو آنے دے رہے ہیں تو آپ کے ملک جو ہیں بہت جلد دوزخ بن جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ وہ کام کریں جو امریکہ کر رہا ہے، یعنی غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑیں، ان کو ملک سے باہر نکالیں، اور جو ملک کے اندر آنا چاہتے ہیں اپنی بارڈرز کو بند کریں تاکہ یہ نہ آ سکیں۔ انہوں نے کافی ٹائم کلائمیٹ چینج پر بھی گزارا۔ کلائمیٹ چینج کو انہوں نے کہا کہ یہ مذاق ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ کہ یہ دنیا کو ترقی سے پیچھے لے جانے کی ایک سازش ہے، ایک طریقہ ہے کہ اسے پیچھے رکھا جائے۔ اور پھر یوکرین کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یوکرین کی جنگ اس لیے ختم نہیں ہو رہی ہے کہ یوکرین میں جو ہے یورپین کنٹریز خود روس کی مدد کر رہے ہیں، یعنی یہ روس کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں اور یہ روس کا تیل بھی خرید رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ روس کا تیل خریدنا بند کریں، اور اس کے بعد ہی روس پر کوئی اثر ہوگا۔ آپ ان سے تیل بھی خرید رہے ہیں اور آپ ان سے جنگ بھی کر رہے ہیں، اس طریقے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی۔
انہوں نے اسپیشلی چین اور بھارت کا ذکر کیا اور کہا کہ چین اور بھارت چونکہ روس سے تیل خریدتے ہیں تو وہ اس جنگ کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں. کیا سنیں انہوں نے کہا کیا؟ China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. جی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صدر ٹرمپ کی تقریر جو تھی وہ بڑی کرٹیسزم سے بھرپور تھی. تو ان کی تقریر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ یہ انتہائی غیر معمولی ہے، کیونکہ یہ تقریباً فی البدیہہ کے خطاب ہے. ان کے پاس لکھا ہوا خطاب تو تھا، ٹیلی پرومپٹر نے جب کام نہیں کیا تو انہوں نے اپنی جو وہ ریٹن سپیچ تھی وہ کھول لی اور اسے انہوں نے پڑھا بھی، لیکن اپنی سپیچ کا بہت بڑا حصہ ان کا فی البدیہہ تھا. اور اسی لیے یہ دیکھنے سے تعلق بھی رکھتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید ان کے اصلی اسکرپٹ کا حصہ نہ ہو. یہ دینی اسناد جو نئی تازہ ترین خبر جو بعد میں آئی، کیونکہ یہ جو ایسکیلیٹر کا قصہ ہوا اور پھر ٹیلی پرومپٹر کا، تو اس کے بعد پھر جو امریکی حکومتی نمائندے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی اس کی باقاعدہ اب یو ایس سیکرٹ سروس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے. جو کیرولین لیوٹ ہیں ان کی اسپوکس پرسن، ان کا کہنا ہے کہ اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی کہ کسی نے یہ شرارت تو نہیں کی. ابھی دیکھیں کہ واقعی کچھ ہوا ہے ایسا، کیونکہ غیر معمولی تھا، جنرلی ایسا ہوتا نہیں ہے. جو تقاریر ہوئیں میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی ایک نہ ایک یا دو تین تقریروں کا ذکر کروں کہ کون سی اچھی تقاریر تھیں. آج جو تقاریر جتنی بھی ہوئیں ان میں نے آپ کو کہا کہ انٹرسٹنگ تقریر، غیر معمولی تقریر صدر ٹرمپ کی تھی، لیکن جو اچھی تقاریر کو جن میں شمار کیا جا رہا ہے تو ان میں جارڈن کے کنگ عبداللہ ٹو کی جو تقریر ہے اس کو کہتے ہیں بہت اچھی تھی. اور واقعی انہوں نے اس میں ایک وارننگ بھی دی کہ اگر مسجد اقصیٰ پر اسرائیل جس قسم کے قبضے کر رہا ہے، جس قسم کے اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، اگر یہ جاری رہی تو یہاں سے جو جنگ کی چنگاری اٹھے گی یہ مشرق وسطیٰ سے بھی باہر جائے گی. جبکہ یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انٹونیو گتریس، انہوں نے بھی بہت اچھی تقریر کی اور انہوں نے اسرائیل کی کو کافی ہدف تنقید بھی بنایا اور اس سے جو ہے مطالبہ کیا کہ وہ انٹرنیشنل لا کا خیال رکھتے ہوئے یہاں پر جنگ بندی کرے، یہاں پر جنگ کو ختم کرے، کیونکہ غزہ میں ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. اسی طرح بہت ہی اچھی تقریر جو تھی وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کی تھی، جنہوں نے کہ پہلے سے اعلان بھی کر رکھا ہے کہ وہ اب فلسطین کی آزاد ریاست کو باقاعدہ اب بحیثیت آزاد ریاست فرانس تسلیم کرتا ہے. لیکن آج کی تقریر ان کی بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی، اس کے جزیات میں آپ کو بعد میں پیش کرتا ہوں. لیکن پہلے جو چوتھی جو اچھی تقریر مجھے نظر آئی وہ سریل ریمافوسا جو کہ ساؤتھ افریقہ کے صدر، ان کی تقریر تھی، بہت اچھی تقریر تھی، جس میں کہ بنیادی طور پر انہوں نے انسانی حقوق اور پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی، لیکن ان کا جو آرگومنٹ تھا کافی پاورفل تھا. تو اچھی تقریر تھی ان کی بھی. لیکن جو میکرون تھے، جو ان کی تقریر یہاں پر تھی وہ کافی سخت تھی. انہوں نے صدر ٹرمپ کو کرٹیسائز کیا اپنی تقریر میں اور ان کو چیلنج کیا کہ آپ کس طریقے سے دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے نوبیل پیس پرائز دیا جائے جبکہ غزہ میں جنگ ابھی بھی جاری ہے. اور پھر انہوں نے صدر ٹرمپ کی جو اعلان ہے، یعنی اپنی تقریر میں ایک نقطہ جو میں کہنا بھول گیا، صدر ٹرمپ کا جو ایک بہت بڑا نقطہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ وہ ان ممالک کو وارننگ دے رہے تھے کہ آپ آزاد فلسطینی ریاست کو نہ تسلیم کریں، کیونکہ آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حماس کو انعام دے رہے ہیں. لیکن میکرون کا کہنا ہے کہ یہ کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس کو انعام دینے کے مترادف ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے فلسطینی اتھارٹی کو مضبوط کرے گا. جب فلسطینی اتھارٹی مضبوط ہوگی، یعنی محمود عباس یا ان کا جو دھڑا ہے اس کی اگر حکومت مضبوط ہوگی تو اس سے ان کو زیادہ لیجیٹیمیسی ملے گی، فلسطینیوں کو ایک حکومت کے گرد جمع ہونے کا موقع ملے گا. تو آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کافی زیادہ یعنی صدر ٹرمپ کی مخالفت کی. اسی طرح آج نیو یارک میں ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا اور وہ یہ جس کا پہلے سے ذکر ہوا تھا کہ آج صدر ٹرمپ نے مسلم ممالک کے جو لیڈران ہیں ان سے ملاقات کی، جس میں کہ یعنی قطر اور اردن، ترکی، پاکستان، انڈونیشیا، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ان کے جو لیڈران ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی. مقصد غزہ تھا، جو ایجنڈے پر میرا خیال ہے ایک ہی ٹاپک تھا اور وہ غزہ کا مستقبل تھا. 50 منٹ کی تقریباً یہ ملاقات تھی، کلوز ڈور سیشن تھا، پھر بعد میں تھوڑا کھولا بھی گیا جہاں پر ان کا کچھ بیان تھوڑا بہت سامنے آیا. لیکن اس کے علاوہ جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ صدر ٹرمپ بیسیکلی جو ان ممالک کے نمائندوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہتے تھے، بلکہ سارے صدور اور پرائم منسٹر سے صرف سعودی عرب کے مجھے فارن منسٹر نظر آیا اور میرا خیال ہے ایجپٹ کے بھی فارن منسٹر تھے. تو وہاں پر انہوں نے ان کو کانفیڈنس میں لیا کہ جو پوسٹ وار غزہ ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس کے لیے امریکہ کے ذہن میں کیا پلان ہے، تو وہ شیئر کیا ہے. اس اجلاس میں شہباز شریف بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان کا جو ہے پھر بعد میں سر ٹرمپ سے 36 سیکنڈ کی ملاقات بھی ہوئی اور کافی اچھے موڈ میں تھے. ایک غیر رسمی جو ہے وہ کھڑے یعنی وہ سر ٹرمپ آگے جا رہے تھے، راستے میں شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے تھے تو
उनके आपस में अलैक सलैक हुई और बड़े अच्छे यानी गर्मजोशी दिखाई सदर ट्रंप ने भी। और शहबाज शरीफ साहब वैसे भी इस मामले में काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस मेरी राय में अच्छी है कि वो जो एंगेज कर रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स को, तो उसमें वो काफ़ी प्रोएक्टिव है, यानी वो इंतज़ार नहीं करते बल्कि वो प्रोएक्टिवली आगे जाते हैं। तो इसी वजह से अब वो उनको आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी सामने आई हैं कि जहाँ पर शहबाज शरीफ के साथ कतर के अमीर भी बैठे हुए हैं, उर्दन के शाह भी बैठे हुए हैं, और इंडोनेशिया के सदर भी बैठे हुए हैं, और शहबाज शरीफ को बड़े इन्हिमाक से सुन रहे हैं। पता नहीं उनको क्या बता रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि शहबाज शरीफ साहब को आपको ये मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एंगेज कर रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ। और यही मेरा ख्याल है इन इस मौके का जो असल फायदा है वो इसी तरह उठाया जा सकता है कि आप एंगेज करें, अपना मैसेज भेजें वहां पर। तो ये जो मीटिंग हुई वहां पर एक नुक्ता जो खबरों में है वो ये कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि जब जंग खत्म हो तो यहाँ पर मुस्लिम ममालिक की एक फौज आए जो कि अमन कायम रखेगी, क्योंकि यहाँ से इसराइली फौज निकलेगी, यानी गजा से इसराइली फौज निकलेगी और सिक्योरिटी का काम कोई इंटरनेशनल मुस्लिम कंट्रीज की फोर्स वो अपने हाथ में लेगी। अब इसमें क्या इसका ये मतलब है कि इसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक को इसलिए शामिल किया गया था कि ये पीस कीपर्स के तौर पर वहां जाएंगे या गजा में जाएंगे? आई एम नॉट श्योर, मैं कोई कयास भी नहीं कर रहा। लेकिन चूंकि ये एजेंडा के आइटम्स में से एक था, तो वहां पर इंडोनेशिया के सदर ने भी जब आज तकरीर भी की तो उन्होंने अपना बड़ा ये बात कही कि हम कितना इंटरनेशनल पीस में अपनी फोर्सेस भेजने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए वो भी बहुत ज्यादा ओपन है इस मामले में, और तुर्की भी उन ममालिक में शामिल है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इसका एक पहलू है कि जहां पर पीस कीपर्स की बात हो रही है कि जंग के बाद यहाँ पर कौन जाएगा, गजा में कौन जाएगा। फिर दूसरा ये कि इसकी जो तामीर नो का काम है वो कौन करेगा, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कौन वो पैसा देगा। तो बड़े सवालात हैं। बहुत अहम इजलास था, बहुत अहम मीटिंग थी। नतीजे का मालूम नहीं, नतीजे की तवक्को वैसे करनी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये मेरा ख्याल है कि सर ट्रंप ने अपना ब्लूप्रिंट या रोड मैप शेयर किया है। इन ममालिक की तजावीज़ या कोई मशवरा इसके ऊपर कितना हुआ है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इस बारे में बाद में खुद पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की 36 सेकंड की जो ट्रंप के साथ मुलाकात थी, यकीनन उसने उनको वो तस्वीर दे दी या वो वीडियो दे दी कि जो यकीनन पाकिस्तान में बहुत बिकेगी, क्योंकि उनकी मुलाकात आखिर हो गई सदर ट्रंप के साथ और बहुत अच्छे मूड में हुई। और इसी तरह दूसरे लोगों के साथ भी, यानी जो दूसरे आलमी लीडरान हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई। और इन आज की तकारीर में एक और बहुत अहम तकरीर जो थी वो मेरे ख्याल में तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन की थी। अच्छी तकरीर थी, भरपूर तकरीर थी। वो इंतहाई गुस्से में भी नजर आए, वो बहुत ज्यादा रंजीदा भी नजर आए। उन्होंने बार बार अपनी तकरीर में जो गजा के बच्चों की तस्वीर शेयर की और दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की कि वो गजा के हवाले से एक ज्यादा यानी एग्रेसिव डिप्लोमेटिक अलायमल तैयार तैयार करें और उसके ऊपर चलें, ताकि इसराइल को मजबूर किया जाए कि वो वहां पर जंग खत्म करे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला है, और वो ये कि तुर्की वो मुल्क है जो कि इसराइल को तेल बेचता है। यानी मैं देख रहा था, आज नंबर्स में देख रहा था कि जब अर्दोआन यूएन में ये बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि 1 सितंबर से आज तक कितना यानी इन्होंने इसराइल को तेल भेजा है। यानी असल में तेल जो है वो आता है अजरबैजान से, ये तेल अजरबैजान का है। अजरबैजान से एक ऑयल पाइपलाइन के जरिए आता है तुर्की। फिर तुर्की में जो उनकी केहान की एक वो है बंदरगाह है, वहां पर ये बाकू तिबलिसी केहान पाइपलाइन के जरिए ये तेल डिलीवर होता है, जहाज़ों में पड़ता है और उसके बाद फिर इसराइल जाता है। तो मैं देख रहा था तो मुझे जो नंबर्स मिले वो 1 सितंबर से 16 सितंबर तक मिले। तो 1 सितंबर से 16 सितंबर तक तुर्की ने इसराइल को तकरीबन 2 मिलियन बैरल तेल भेजा है, 2 मिलियन बैरल। तो यहीं पर ही मुसलमानों की असलियत नजर आती है कि ये बोलते ये हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो अभी तक उन्होंने वो तेल की सप्लाई लाइन बंद नहीं की, ना वो बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो नेटो के इत्तेहादी हैं। मेरा ख्याल है तुर्की की अपनी भी काफ़ी मजबूरियां होंगी, लेकिन यकीनन उन्होंने कोशिश की, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो कंट्राडिक्शन है उसको भी हमें ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।